پاکستان میں اس وقت نئی جو بحث چھڑ چکی ہوئی ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت کس طرح کی ہونی چاہیے، آپ کے سامنے ہے۔ چند دن پہلے جو ہے 2-3 دن پہلے ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ اسحاق ڈار جو ہے ان پہ اتفاق ہو گیا ہوا ہے اور وہ پاکستان کے جو ہے نئے وزیر اعظم بنیں گے، اور اس کی وجوہات یہ بتائی گئی کہ اکنامک پالیسی کی کنٹینیوٹی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک وزیر خزانہ جو ہے وہ جو ہے اس اور یا تو اکانومسٹ جو ہے اس کو جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دینا چاہیے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اکانومسٹ کو ہونا چاہیے پرائم منسٹر یا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ہم بعد میں شاید ہو سکتا ہے کل بات کریں، لیکن جو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کل اسمبلی میں مسلم لیگ نون نے ایک قانون پاس کرانے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ عبوری حکومت کو تمام جو ہے اختیارات دے دیے جائیں فیصلہ سازی کے، کیونکہ اگلے 3 مہینے یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا بقول ان کے کہ بغیر فیصلہ سازی کے، تو اس لیے جو ہے ان کو تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ اس پہ جو ہے آبویسلی ان کے اتحادیوں نے بھی جو ہے اس کی مخالفت کی، پیپلز پارٹی، JUIF اور PTI نے بھی کی۔ اب بات یہ کہ اس میں 2 پہلو ہیں اور بہت امپورٹنٹ پہلو ہیں کہ آیا ضروری ہے عبوری حکومت کو اختیارات دینا کہ نہیں، اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں بھی کوئی 17-18 سال سے معیشت کو کور کرتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 60 دن، کیونکہ اگر حکومت ختم ہوتی ہے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ 90 دن میں ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں۔ چلیں 90 دن میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے اختیارات دینے کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے کچھ پرائیویٹائزیشن کی ٹرانزیکشنز کرنی ہیں، تو اس کے لیے حکومت کا اختیارات نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا؟ وہ سعودی عرب نے ریفائنری لگانی ہے، اس کے لیے اختیارات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ SIFC بنی ہے، اس کے لیے کچھ ٹرانزیکشنز ہونی ہیں، تو وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وزیر اعظم کے اختیارات ہوں۔ دیکھیں، بات یہ کہ ملک میں کوئی کام رکتا نہیں ہے اگر آپ کے ادارے جو ہیں وہ خود مختار ہوں۔ مثال کے طور پہ اسٹیٹ بینک کو PTI نے خود مختار کر دیا۔ اب وزیر خزانہ، وزیر اعظم با اختیار ہوں یا نہ ہو، اسٹیٹ بینک خود مختار ہے، وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ملک میں بجلی کی قیمتوں کے لیے بھی ایک ادارہ ہے نیپرا۔ اصولی طور پہ نیپرا کا کام ہے بجلی کے ریٹ بڑھانا، گھٹانا، سارا کچھ کرنا۔ یہ تو حکومت والے بیچ میں گھسے ہوئے، ان کے وزیر اعظم، تاکہ جو ہے دہاڑیاں مار سکیں یا اپنے کام نکال سکیں، ان کا کام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تیل کی قیمت بھی جو ہے اوگرا کا کام ہے۔ اوگرا جو ہے پیٹرول کی قیمت کا فیصلہ کرتا ہے، بڑھانا ہے، گھٹانا ہے، کم کرنا ہے۔ یہ تو وزیر اعظم بہت زبردستی گھسا ہوا، وزیر خزانہ زبردستی گھسے ہوئے۔ میں جب ترجمان تھا میں نے تجویز دی تھی اور اس پہ اتفاق بھی ہو گیا تھا کہ جیسے روس کی وار ختم ہوگی ہم اس کو ختم کر دیں گے اور حکومت اس سے نکل جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا FBR ٹیکسز لگا دیتی ہے، SROز ایشو کر دیتی ہے، تو اس کو بعد میں ریکٹیفائی کرا لیا جاتا ہے اسمبلی سے 180 دن کے اندر۔ تو 90 دن کے اندر اگر یہ ادارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں تو کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ اب رہا سوال پرائیویٹائزیشن، بھائی یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن اس کے پیچھے مجھے تھوڑی سی گڑبڑ لگتی ہے کہ عبوری حکومت آئے گی، وزیر اعظم جو ہوں گے اس کے اختیارات ہوں گے، وہ اٹھا کے کچھ بھی بھیج دیں۔ ایسے کیسے بھیج دیں بھائی؟ کوئی بڈنگ ہوتی ہے، کوئی پروسیجر ہوگا، اور وہ سارا کچھ بائی پاس کر دیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ نگراں حکومتیں لگی ہوئی ہیں KP میں، اور KP میں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ پنجاب میں کرپشن کی بات نہیں کر رہے، لیکن پنجاب نے اتنی بڑی ویسے ہاتھ ڈال دیا ہے، وہ جو پتہ نہیں 50 ارب کی گندم بھاٹی ہے، وہ کہہ رہے تھے ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے، وہ بھی سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 2.5 ارب کی گاڑیاں بانٹ رہے ہیں۔ اور بھائی آپ کیوں بانٹ رہے ہو گاڑیاں؟ پھر وہ جو ہیں اور بھی معاہدے کر رہے ہیں۔ اس دن کل میں نے دیکھا ملتان میں جا کے جو ہے وال سٹی بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ یار آپ کا کام ہے الیکشن کرانا، آپ جائیں، آپ کن کاموں پہ پڑ گئے؟ تو اگر آپ اس طرح کے اختیارات، اب وہ کل کو چلے جائیں گے، اب جو اس میں مال پانی، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، نہ وزیر اعلیٰ پہ نہ کچھ، لیکن اگر وہ مال پانی بنتا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ جو KP میں بھی جو الزامات آ رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ اب یہ جو ہے پوری حکومت آ جاتی ہے، یہ آ کر جو ہے یہ جو ہے نگراں وزیر اعظم صاحب آ جاتے ہیں، وہ آ کے پراپرٹیاں بیچ دیتے ہیں، پاکستان کی کمپنیاں بیچ دیتے ہیں،
اور سارے رولز کو بائی پاس کر دیتے ہیں. تو ان سے جو کیا وہ تو کہیں گے جی میرے پاس اختیار تھا میں نے کر دیا، اب میرے پہ کوئی قانون نہیں آتا، میرے پہ کوئی نیب نہیں آتا. اس میں ایک شخص نے مجھے کہا یہ جو PMLN حکومت چاہ رہی ہے کہ انہی کا وزیر اعظم آ جائے، تو وہ جو کچھ ٹرانزیکشنز ہیں جو ابھی نہیں کر پائے تو اس پیریڈ میں ہو جائے گی تو اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں دینا پڑے گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا سر. اور اختیارات تو بہت ہیں اداروں کا، نیپرا کے پاس بھی ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس بھی ہے، اوگرا کے پاس بھی ہے، FBR کے پاس بھی ہے. یہ تمام فیصلوں سے ملک اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. رہا سوال IMF کا، IMF نے 9 مہینے میں کوئی بیچ میں آپ سے ریفارم کرا دینی ہے، وہ سارے پرائر ایکشن میں ہو گئے، سارے اقدامات ہو گئے ہیں. کوئی ایک آدھ چیز ہے، کوئی ایسی موت نہیں آ جائے گی یہ 3 مہینوں میں یا 2 مہینوں میں کہ اگر وہ نہیں ہوگی تو ملک رک جائے گا. اس میں مجھے بدنیتی زیادہ لگ رہی ہے، اس میں مجھے جو ہے قبضہ زیادہ لگ رہا ہے بجائے یہ کہ اس میں کوئی اچھی چیز لگ رہی ہے. تو اس کی میں تو جو ہوں ایز اے پروفیشنل مخالفت کروں.